تو میرے نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کے بڑا مسکراتے کیوں ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جیسے مثال کے طور پہ گاؤں سے آیا سیدھا منڈی میں گیا. اب منڈی میں جتنے بڑے بڑے آڑتی جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہاں بھائی کون کون سا اچھا فروٹ آیا، آڑتیوں نے کہنا کہ بھائی فلاں ملک کے انار آئے، فلاں ملک کے انگور آئے، فلاں ملک کا سنترا، اچھا ایک ایک ٹوکرا پیک کرو اور غلام بھیجو. اب سارے پھلوں کا ایک ایک ٹوکرا پیک کروانا، غلام لانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تازہ پھل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو جاتے تھے. چلو جی پھل آئے، نبی علیہ السلام بانٹ کے کھاتے تھے، خود بھی کھانا سب کو کھلانا. جب سب کھا لیتے تھے نا تو انہوں نے کیا کہنا پتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے آہستہ سے کان میں، او سونے ہو اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتاؤ بچے. فرمایا یا رسول اللہ یہ جو جتنے پھل کھائے نا ہم سب نے یہ ادھار کے تھے، آپ ذرا ان کی پیمنٹ کروا دو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات دندان مبارک نظر آتے تھے. کبھی اس کی حرکت دیکھو، ادھار کے پھل لایا، سب کو مزے سے کھلائے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے بھی آپ ہی نے دینے. نبی علیہ السلام اس کی اس بات پر ہمیشہ مسکرائے. ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ابو عبیدہ بن جراح کو، کبھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی سیدنا انس کی ڈیوٹی ہوتی تھی ارے بھائی جاؤ یہ جس سے پھل لے کے آیا ہے ان کی رقم ادا کر کے آؤ، کیونکہ یہ تو رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہے نا بھائی. اب ایسا آج کل اگر کوئی کر لینا اپنے پیر کے ساتھ، تم پیر نے باقی مریدوں کو کہنا دھیان رکھیے دوبارہ اندر نہ آئے. ارے مسکرانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. 24 گھنٹے منہ بنا کے رہو ہے جی. وہ کہتے روندا کیوں؟ کہتے میں شکل ہی اتنا دی بنائی ہوئی ہے. 24 گھنٹے منہ بناؤ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک سے منہ بنا کے. تو منہ بنا کے کیا ہو جائے گا؟ اگلا کہے گا کھڑوس ہے، وہ کہے گا خشکی مارا ہوا ہے، وہ کہے گا مغرور ہے، غرور کرتا ہے، بدتمیز ہے. ایک مسکراہٹ کو چھوڑ کے کتنے الزام لگنے والے ہیں. ایک مسکراہٹ کو چھوڑ کے کتنے الزام لگنے والے ہیں. ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدظلہ علیہ جو بھارت کے پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم، وہ آئے ہمارے گھر پہ رکے. ہم 3 دن ان کی گاڑی چلاتے رہے، خوب مذاق کرتے رہے. تو ان کے ساتھ جو 15-20 مولوی آئے تھے انہوں نے مجھے پوچھا ایسا کیسے کرتے ہو؟ میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے. ہلکی پھلکی مذاق تو ہو ہی سکتی ہے جو جتنی ضرورت کے مطابق جو حدود میں طے ہے. مذاق میں بھی حدود کو تجاوز میں نہیں لے کے جانا، مطلب اس حد تک نہیں کرنا کہ مذاق تو اس لیے ہلکا سا کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جائے، لیکن جو مذاق میں بے عزتی کرتے ہیں، جو مذاق میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاق نہیں ہے، وہ سازش. مذاق تو اس حد تک اچھا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے. تو اس لیے خشکی چھوڑیے. سردی میں بھی خشکی پڑ جاتی نا کچھ لوگوں کو، آج کل ٹھنڈ بھی بہت ہے اور پہلے ہی منہ بنا ہوا اور زیادہ منہ بنانے لگتے ہیں. اور اول تو کوئی مسجد مدرسے والا چلا جائے اس کو بھی دیکھ کے کئی لوگ منہ بنانے لگتے ہیں. کوئی پیمنٹ جس نے مال دے رکھا ہے وہ پیمنٹ لینے آ جائے تب بھی منہ بنانے لگتے ہیں. اللہ نے اتنی خوبصورت شکل صورت عطا فرمائی، اتنا اچھا دل دیا ہے آپ کو، یہ منہ بنانے کے لیے نہیں دیا. اور مسکرانا سنت ہے، سنت کے ساتھ مسکرانا صدقہ ہے. آپ غریب کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کے جسم میں طاقت نہیں کہ آپ ایک پتھر کو راستے سے ہٹا سکو، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر سکو، لیکن سامنے والے سے مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، ہنس کے بات تو کر سکتے ہیں. یہی صدقہ ہے. آپ دوسرے کے دلوں کو مسکرا کے راحت پہنچائیں گے تو خدا کی قسم اللہ کی مدد آپ کی طرف لپک کے آئے گی، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دوسرے بندے سے مسکرا کے مل رہا ہے. اندازہ کر لیجئے، آپ تجربہ کر لیجئے. سماج میں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، دکان میں بھی، محلے میں بھی، کاروبار میں بھی
اب یہ جو مسکرانا سنت ہے یہ صرف مسلمان سے مسکرانا سنت نہیں ہے، انسان کا انسان سے مسکرا کے ملنا سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ مسلمان تھے یا مکۃ المکرمہ کے وہ دشمنوں میں سے تھے، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی ملنے آیا ہے تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہی دیکھا، مسکراہٹ ہی دیکھی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے سامنے چہرے مبارک کے اوپر سختی نہیں لے کے آئے۔ کام کریے، مسکراتے رہیے، کوئی نہیں مل رہا اکیلے مسکراتے رہو۔ مسکرانے سے آنکھوں کی نگاہ بھی ٹھیک رہتی ہے، مسکرانے سے چہرے کا خد و خال نسیں بھی درست رہتی ہیں۔ اب منہ بنانے سے جام رہتا ہے وہ سارا سسٹم۔ اگر مسکراتے رہیں گے تو دل جو ہے وہ اچھی رفتار میں چلے گا، مسکراتے رہیں گے بلڈ پریشر نہیں ہوگا، ارے مسکراتے رہیں گے کھانا صحیح طرح ہضم ہوگا، قبض نہیں ہوگی۔ جو سڑیل ہوتے ہیں نا ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے، جو سڑیل ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کے مزید۔ اب 24 گھنٹے جلتے ہی رہو گے، کہیں پہ آگ لگا رکھی ہے تو اس کا سیک تو محسوس ہی ہوگا، اور اگر کہیں پر پانی کی بوچھار پڑ رہی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہو کے رہے گی۔ یہ جسم اللہ نے دیا، یہ چہرہ اللہ نے دیا مسکرانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہ خود بھی مسکرائیے، دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، تو کریں گے اس سنت کا استعمال انشاءاللہ، اپنے درمیان بھی، اپنے دوستوں کے درمیان بھی۔ راستے میں جب چلے جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے چلیے، تصور میں مسکرائیے، مسکرانا نہیں آ رہا زبردستی مسکراؤ تاکہ عادت پڑ جائے، عادت پڑ جائے۔ خدا کی قسم آپ مسکرائیں گے تو لوگوں کو معاف کرنے لگیں گے، آپ مسکرائیں گے تو لوگوں کو بانٹنے لگیں گے، آپ مسکرائیں گے تو آپ سخی ہو جائیں گے، آپ مسکرائیں گے تو لوگوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، آپ مسکرائیں گے تو گھر کا ماحول مسکرائے گا۔ اندازہ لگاؤ کوئی ایک مسجد ہو، اگر اس کا متولی سڑیل ہو، بھائی آپ اپنے گھر کی بات کرو، چلو کسی مسجد کا پردھان سڑیل ہو یا کسی مسجد کا امام سڑیل ہو تو امام کے پیچھے کوئی مقتدی مسکرائے گا؟ وہ منہ بنائے ہوئے جائیں گے، منہ بنائے ہوئے آئیں گے، ان کو پتا کہ مسجد میں اگر کوئی ایک بازو ادھر ادھر ہو گیا تو فوراً اس سڑیل نے ہمارے پیچھے پڑ جانا۔ اب یہ جو ذہن میں تصور ہے، کیونکہ مین آدمی سڑیل ہے تو جو اس کے نیچے والے ہیں ان سب کا مزاج بھی جلا بھنا ہو گیا، اور اگر ان کو پتا ہو کہ جولی موڈ والا ہے، فنی موڈ والا ہے، مسکرانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ بھی مسجد میں گھسیں گے تو مسکراتے ہوئے گھر میں جائیں گے، مسکراتے ہوئے کوئی دکاندار ہوگا مسکراتے ہوئے۔ ہمارے بہت عزیز تھے یہاں، ان کی بیکری ہے نیاز چچا، اب بھی میں جب ان کو یاد کرتا ہوں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ ناراض ہو، 24 گھنٹے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری مجلس میں نام لینے لگوں گا تو کئی چھٹ جائیں گے، پھر کئی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ جائیں گے ملنے 24 گھنٹے ہی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مصیبت آئی تب بھی ہنس رہے ہیں، پریشانی آئی تب بھی ہنس رہے ہیں، خوشی آ گئی تب تو ہنس ہی رہے ہیں، دکھ آ گیا تب بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب ان کے مسکرانے سے یہ فائدہ ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں بھی دہشت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے والوں کے دلوں کے اندر بھی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مسکراہٹ نے سارے کام سیدھے کر رکھے، اور اگر وہی چلتے رہتے تو سارے کے سارے کام الٹے ہو جاتے تھے۔ تو زندگی کے سارے غم آپ کے لیے نہیں ہیں، زندگی کے سارے غم آپ کے لیے نہیں ہیں۔ تھوڑا ضبط کرنا ہے، تھوڑا مسکرانا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ یہ امت مسکرانے کے لیے آئی ہے، ہنسنے کے لیے آئی ہے۔ کتنے ہی شہید پچھلے 1400 سال میں
जितने लोग शहीद हुए और जब कभी उनकी कब्र को खोलना पड़ा, चाहे वो सहाबा में से, चाहे वो ताबीन में से, चाहे वो तबे ताबीन में से, चाहे वो आज के दौर के, जाके पूछ लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा, जितने शहीदों की कब्रें इत्तेफाक से खुल गई या कभी शिफ्ट करनी पड़ी, तो जब भी किसी शहीद का जनाजा निकला है तो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ निकला है। ये जीते भी मुस्कुराते हैं, मरते भी मुस्कुराते हैं। तो जिंदगी के सारे गम किसके लिए नहीं? आपके लिए नहीं है सारे गम जिंदगी के। 24 घंटे गमगीन रहना, वो मर गया जी, है हो गया जी, वो हो गया जी, नहीं नहीं। अगर आप जिंदगी को मुस्बत सोचेंगे, नबी अलैहिस्सलाम बाजार में अबू जहल ने पत्थर मारे, वो घर के दरवाजे पे पहुंचे, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सैयदा फातिमा ज़हरा छोटी सी है, दौड़ी दौड़ी आई कि अब्बू जी आ गए। उनकी अम्मा ने आवाज दी, फातिमा दरवाजे पे जाओ, तुम्हारे अब्बा आए। वो बाजार में अभी तकरार हुई है, बाजार में अभी दुश्मन ने पत्थर मारे, बाजार में सब लोग नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। अभी जब घर के दरवाजे पे पहुंचे, जब फातिमा ने दरवाजा खोला है, तो वालिद मोहतरम जो कायनात के इमाम है, जो खातिबुन नबीयीन है, वो मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने मुस्कुरा के अपनी बेटी का इस्तकबाल किया है, उनकी ज़ौजा का, अपनी ज़ौजा का मुस्कुरा के इस्तकबाल किया है। घर वालों को तो पता ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाहर का मामला बाहर छोड़ के आए हैं, बाहर के दुख बाहर छोड़ के आए, बाहर की आजमाइशें बाहर छोड़ के आए, क्योंकि अब अपनों में पहुंच गए हैं। इनको दुख नहीं सुनाने, इनके साथ तो मुस्कुराहट बांटनी, इनकी हिम्मत अफजाई करनी है, इनको रुलाना नहीं है। इसलिए जो आप लोग जो काम करते हैं ना, जितने भी मर्द है पूरी दुनिया में, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जो भी, और जो आप बाजार में मुशक्कत कर रहे हो, ये रोना घर जाके बच्चों के साथ ना रो, ये रोना माँ बाप के साथ मत रो। उनको मुस्कुराने के लिए तो आप काम कर रहे हैं ना, उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं ना, घर का माहौल खूबसूरत बनाने के लिए तो आप धक्के खा रहे हैं ना। तो अगर घर जाके भी रोना पीटना ही है, बाहर का गुस्सा ही घर में उतारना है, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है, वहीं पर कोई जुगाड़ करो। इसलिए जिंदगी को थोड़ा तब्दील कीजिए, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाइए, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। इस सुन्नत को अपना लीजिए कि मुस्कुराना है हर हाल में, दुश्मन खा कुछ कर ले, सोशल मीडिया वाले मर्जी कर ले, जो लगे हुए जो मर्जी कर लो, मिल्लत इस्लामिया को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़म के साथ, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ मुस्कुराने का फन दे के गए हैं। ये उम्मत क़यामत तक मुस्कुराते हुए जिंदा और जावेद रहेगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल